اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ یا استعاذہ کہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ یا بسملہ کہتے ہیں۔ ہر ایک الف جو خالی نہ ہو، یعنی اس پر کسی بھی طرح کا سمبل ہو، تو وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے۔ جیسے یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ حمزہ جو کہ الف کی شکل میں یہاں پر آیا ہے، اور یہاں پر یہ الف ہے کیونکہ یہ الف خالی ہے۔ اگر یہ الف خالی نہیں ہوتا تو یہ بھی حمزہ ہوتا۔ یہ الف ہے، یہ الف ہے یہاں پر، لیکن یہ جو شروعات میں ہے یہ حمزہ ہے، یہاں پر یہ حمزہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ الف خالی نہیں ہے۔ تو جو الف خالی نہ ہو اسے ہم حمزہ کہیں گے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر حمزہ الف کی شکل میں آیا ہے۔ حمزہ کا جو مخرج ہوتا ہے، یعنی اس کی جو ایگزٹ ہوتی ہے، جہاں سے اس کی آواز نکلتی ہے، وہ ہے باٹم تھروٹ اور پھر آگے ہے عین۔ عین کا مخرج ہے مڈل تھروٹ، یعنی بیچ والا حلق۔ تو یہ اور یہ آگے عو اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر عین پر پیش ہے، نہیں تو یہ بھی ہوتا اگر زبر رہتا تو عو، اور ملا کر پڑھیں گے، یہ نہیں کہ اس کی آواز کو الگ ہی کر دیے عو کہہ دیے، عو کہیں گے۔ تو یہ حمزہ کا مخرج باٹم تھروٹ اور یہ عین کا مخرج مڈل تھروٹ عو۔ اعوذ، ذال کا مخرج کیا ہے، یعنی ذال کا ایگزٹ پوائنٹ کیا ہے؟ سامنے والے دانت کا کارنر، سامنے والے اوپر کے دانت کا کارنر، اور زبان کا کارنر، زبان کا کارنر، اعوذ۔ آگے بی کو یہاں لام میں ملائیں گے، بل۔ اللہ کا یہ جو سیکنڈ والا لام ہے اسے ہم کہتے ہیں لام جلالہ، اور اس لام جلالہ سے پہلے اگر زیر ہو تو یہ لام جلالہ لائٹ ساؤنڈ سے پڑھی جاتی ہے، اور اگر زبر یا پیش ہو تو ہیوی ساؤنڈ سے۔ تو یہاں پر لام جلالہ سے پہلے زیر ہے تو اس کی جو ساؤنڈ ہوگی وہ لائٹ ہوگی۔ باللہ، نہ کہ باللہ، یہ غلط ہے، لائٹ ساؤنڈ سے۔ باللہ منش، طا کو ہیوی کریں گے، یعنی فل ماؤتھ، طا نہ کی تا۔ شیطانر، را کو یہاں پر ہیوی کیا جائے گا۔ جب بھی را پر تشدید ہو اور اس پہ زبر یا پیش ہو، یا دو زبر یا دو پیش ہو، تو اس را کو ہم ہیوی پڑھیں گے، را نہ کی را۔ شیطان الرا۔ اب یہاں پر آیت آ گئی، یہاں پر مد عارض، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، عارض یعنی کہ ٹیمپرری۔ یہاں پر مد عارض ہے یعنی کہ ٹیمپرری مد ہے۔ یا ساکن ہے یہاں پر۔ یا ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس یا پر جزم ہو۔ یا ساکن کے بعد اگر ساکن آ جائے، ساکن یعنی کہ جزم، یا ساکن کے بعد اگر جزم آ جائے تو وہاں پر ہم مد عارض کریں گے، یعنی ٹیمپرری مد ہوگا۔ تو آیت کی وجہ سے یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ میم پر جو زیر ہے وہ جزم بن جا رہا ہے، اور جیم پڑھ رہے ہیں، بٹ یہاں پر مد عارض ہوگا، ٹیمپرری مد ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یا ساکن کے بعد دوسرا جو حرف ہے اس پر بھی ساکن ہے۔ اصل میں رول یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ تین ہیں، الف، یا، واو۔ الف سے پہلے والے حرف پر زبر تو الف مدہ، واو ساکن، واو ساکن یعنی جو وہ واو جس پہ جزم ہو، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو یا مدہ۔ رول ہے، دھیان سے رکھیں۔ اب یہاں پر بتا دے رہا ہوں بس، اور باقی سب جگہ خود فالو کریں گے کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد اگر جزم آتا ہے یا تشدید آتا ہے، جب بھی حروف مدہ کے بعد اگر جزم آئے یا تشدید آئے تو وہاں پر مد عارض کا رول فال کر جائے گا، یعنی وہاں پر ہم کھینچ کر پڑھیں گے، چاہے 3 حرکت، 4 حرکت، 5 حرکت یا 6 حرکت، اتنے آپشن ہیں۔ رجیم یعنی تھوڑا سا زیادہ کھینچ کر ہی پڑھیں گے، ایسے نہیں رجیم، رجیم۔ تو یہ ہے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ کے لام سے پہلے یہاں زیر ہے تو اللہ کا لام لائٹ ساؤنڈ سے پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ را، یہاں پر زبر ہے، ہیوی پڑھا جائے گا دونوں بار میں، ہر یہاں پر ملاتے ہوئے بھی، اور پھر جب ریپیٹ کریں گے اسے تب بھی۔ بسم اللہ ہا کا مخرج مڈل تھروٹ، یعنی ایگزٹ مڈل تھروٹ، جہاں سے عین کی آواز نکلتی ہے۔ رحمانر، پھر یہ را ہیوی۔
رحمن الرحیم. یہاں پر بھی ہا کا مخرج مڈل تھروٹ اور یہاں پر مد عارض، کیونکہ یا مدہ کے بعد وہاں پر جو اگلا لیٹر ہے اس پہ بھی جزم آ جا رہا ہے آیت کی وجہ سے. اب پڑھتا ہوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب چلتے ہیں ہم اپنے اصل سبق کی طرف. یا پر جو کھڑا زبر ہے اسے ہم دو حرکت کے ایکول کھینچتے ہیں. کھڑا زبر کو دو حرکت کے ایکول کھینچا جاتا ہے، یعنی کہ یا ایک حرکت ہے یا دو حرکت ہے، زیادہ نہیں کھینچیں گے یا. اور یہاں پر سین پر کوئی حرکت نہیں ہے. سین پر اگر زبر رہتا تو سا پڑھتے ہیں، زیر رہتا تو سی پڑھتے ہیں، پیش رہتا تو سو پڑھتے ہیں، پر یہاں پر کوئی حرکت ہے ہی نہیں تو اس سین کو ہم سین ہی پڑھیں گے. مد کی وجہ سے اس سین کو پڑھتے وقت ہم کیا کریں گے؟ کھینچیں گے. سین. آواز کہیں نہیں جائے گی اس سین کی، کیونکہ اس پر کسی بھی طرح کا حرکت نہیں ہے. لیکن یہ جو چیز ہے یہ صرف ایک پہچان ہے کہ یہاں پر مد ہے، لیکن یہاں پر وہ رول فال کر رہا ہے کہ اگر سین کو لکھا جائے، دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پر کہ یا مدہ کے بعد جو دوسرا لیٹر ہے اس پر جزم آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد کیا جا رہا ہے. اگر یہاں پر سمبل نہ بھی دیا جائے تب بھی آپ پڑھیں گے سین کھینچ کر. یاسین. نیکسٹ ول. وا کو یہاں لا ملائیں گے. ول قرآن. را کو یہاں پر ہیوی پڑھا جائے گا کیونکہ را کی آواز سامنے کی طرف جا رہی ہے. جس را کی آواز اوپر کی طرف یا سامنے کی طرف جائے گی اسے ہم ہیوی کریں گے 97%. والقرآن. ہا کی مخرج مڈل تھروٹ. حکیم اور یہاں پر مد عارض. والقرآن الحکیم. جب بھی نون پر تشدید ہو یا میم پہ تشدید ہو تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، یعنی کہ آواز کو ناک میں تھوڑی دیر رکھتے ہیں. انکا. انکا. اور یہاں کا پہ رکیں گے نہیں، آگے ملا کر پڑھیں گے لا کے ساتھ. انکا لمین لمین نہیں، انکا لمین المرسلین. را کو ہیوی کیا جائے گا اور یہاں پر مد عارض. عین مڈل تھروٹ سے. اعلیٰ غلط ہوگا، اعلیٰ ملا کر پڑھیں گے اگلے لیٹر کے ساتھ. جب بھی کھڑا زبر کے بعد یا آئے تو وہ یا ہمیشہ سائلنٹ ہوگا. اعلیٰ. صاد یہاں پر ہیوی ہے، ہیوی لیٹرز میں ہے، اور را کو یہاں پر ہیوی کیا جائے گا کیونکہ اس کی آواز اوپر کی طرف جا رہی ہے. صراطم. صاد بھی ہیوی ہے یہاں پر، را بھی رول کے اکارڈنگ یہاں پر ہیوی ہے، اور طا یہاں ہیوی لیٹر میں ہی آتا ہے. طا یہاں پر طا کو میم میں ملائیں گے اور میم پر یہاں تشدید ہے تو غنہ ہوگا. علی صراط مستقیم. ہیوی کریں گے اور یہاں پر مد عارض. مستقیم. مستقیم پڑھنا غلط ہوگا، حرکت کی آواز الگ سے نہیں پڑھتے ہیں. مستقیم غلط ہے، اگلے لیٹر کے ساتھ ملاتے ہوئے مستقیم. نون ساکن کے بعد آگے زا ہے اور زا حروف اخفا ہے. اخفا یعنی کہ چھپانا. نون ساکن کے بعد زا ہے اور زا حروف اخفا ہے، اسی لیے یہاں پر نون ساکن کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، تن نہیں تاں. تنزیل العزیزر. عزیزر یہاں را ہیوی ہوگا، زی کو را میں ملاتے ہوئے بھی ہیوی، اور جب دوبارہ اسے ریپیٹ کریں گے تب بھی ہیوی. عزیزر رحیم. لاسٹ میں مد عارض. تنزیل العزیز الرحیم. اچھا یہ نہیں پڑھا تھا. علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم. یہاں پر نون ساکن کے بعد ذال ہے اور ذال حروف اخفا ہے، آواز کو ہائڈ کریں گے، تن نہیں توں. لتنذر. لتنذر کھینچنا نہیں ہے، اور را کو آگے قو کے ساتھ ملائیں گے، یعنی ایک ساتھ پڑھیں گے، یہاں پر رکیں گے نہیں. لتنذر قو. ما کو یہاں پر ما میں ملایا جائے گا اور میم پہ تشدید ہے تو غنہ ہوگا. قوما. مد کے سمبل کے بعد اگر حمزہ آتا ہے
مد کے سمبل کے بعد، اصل میں یہاں پر حروف مدہ بولنا زیادہ بہتر رہے گا، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آئے تو وہاں پر اس مد کو ہم 3 سے 4 حرکت کے ایکول کھینچیں گے. ما انذرا، ایسے ما انذرا یہ غلط ہوگا، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد دال ہے یہی والا تو اخفا ہوگا. ما انذرا، اور یہاں پر بھی مد کو 3 سے 4 حرکت کے ایکول کھینچیں گے، یہی والا رول فال کر رہا ہے. اسے ہم مد منفصل کہیں گے، یعنی ڈسکنیکٹڈ مد، اور یہاں پر یہ کنیکٹڈ مد ہے. ٹھیک ہے، کنیکٹڈ مد، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ مد کے سمبل کے بعد اگر حمزہ اسی ورڈ میں ہے تو اسے ہم کنیکٹڈ مد کہتے ہیں، اور اس کا کھینچنا ضروری ہوتا ہے. اور مد کے سمبل کے بعد اگر حمزہ دوسرے ورڈ میں ہو تو اسے ہم ڈسکنیکٹڈ مد کہتے ہیں، یعنی مد منفصل کہتے ہیں، اور اس کا کھینچنا آپشنل ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا. جب بھی 3 لیٹر پر حمزہ آئے تو وہ تینوں لیٹر سائلنٹ ہوتے ہیں، ایک الف، یا اور واو. آباؤہم، واو سائلنٹ ہے، اور اس مد کو ہم کھینچیں گے 3 سے 4 حرکت کے ایکول. آباؤہم فہم غافلون، مد عارض. جب بھی میم ساکن کے بعد اگر با یا میم نظر نہ آئے تو اس میم کو جلدی سے پڑھ کر نکل جائیں. فہم غافلون، یہاں پر فہم غافلون غلط ہے، فہم غا. ٹھیک ہے، جب میم ساکن کے بعد با یا میم نظر نہ آئے تب اس میم کو ہم جلدی پڑھیں گے، وہاں پر رکنا، غنہ کرنا، اخفا کرنا غلط ہوگا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال. قطب جد، جب ان پر جزم آتا ہے تو وہاں پر قلقلہ کرتے ہیں، یعنی آواز میں باؤنس ہوتی ہے، باؤنسنگ ساؤنڈ ہوتی ہے. لقد، لقد نہیں، لقد. لقد حق القاف ہیوی، لقد حق القول، قاف یہ ہیوی ہوگا، حقل نہیں، حقل. تینوں جگہ یہاں پر تینوں ورڈ میں قاف ہے اور ہیوی ہے، ہیوی والی قاف ہے. لقد حق القول علی، مد کے سمبل کے بعد حمزہ ہے اور یہ ڈسکنیکٹڈ مد ہے، یعنی آپشنل ہے، کھینچ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی. علی اکثرہم، تا کا مخرج سامنے والے دانت کا کارنر اور زبان کا کارنر. را یہاں پر لائٹ ہے کیونکہ را کی ساؤنڈ نیچے ہے. اکثرہم، اکثرہم نہیں، رہم. علی اکثرہم فہم، کہیں اس میم پر بھی نہیں رکیں گے، اس میم پر بھی نہیں رکیں گے. لا، اس یا کو کہاں ملائیں گے؟ حمزہ میں، اور واو سائلنٹ ہے. یؤمنون، اور یہاں پر مد عارض. جب بھی حمزہ ساکن ہو تو وہاں پر جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. لقد حق القول على اکثرہم فہم لا یؤمنون. نون پر تشدید آیا، غنہ ہوگا. عین کو مڈل تھروٹ سے بولیں گے جعلنا. مد کے سمبل کے بعد حمزہ 3 سے 4 حرکت کے ایکول، پھر عین مڈل تھروٹ سے ناقیہم. اغلا، اب یہاں پر تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد فا ہے اور فا حروف اخفا ہے تو لن نہیں، لوں. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی غلط ہے، فہی، اور یہاں پر بھی نہیں رکیں گے، آگے ملا کر پڑھیں گے ایک ساتھ. فہی ایلل غلط ہے، نہیں کھینچیں گے کیونکہ سب پہ حرکت ہے. اذقانی، ذال کا مخرج سامنے والے دانت کا کارنر، زبان کا کارنر. یہاں سے 3 لیٹر نکلتا ہے، ایک سا، ذال اور ضا. اذقانی فہم. اب یہاں پر دیکھیں میم کے بعد، میم ساکن کے بعد میم آیا ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، یعنی آواز کو ناک میں رکھیں گے، اور یہاں موق قلقلہ ہوگا، اور یہاں پر مد عارض. موق محون، ہا کو صحیح سے پڑھیں، ہون نہیں کہیں، حون مڈل تھروٹ سے. موق محون. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون.
وجعلنا کھینچیں گے نہیں ان میں سے کسی بھی لیٹر کو، وجعلنا، وجعلنا غلط ہو جائے گا، وجعلنا، میم کو اس میم میں یہاں پر ملائیں گے، مم اور غنے کے ساتھ، مم بینی، مم بینی، اصل میں یہاں نون ساکن کے بعد جب با آئے تو نون کی آواز کو ہم میم میں تبدیل کر کے چینج کر کے پڑھتے ہیں اور اس رول کو اقلاب کہتے ہیں، پر یہ سمبل سے یاد رکھیں، اس میں ملا دینا ہے، نون کو نہیں پڑھنا ہے، من بین ایدیہم سدًا، یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے، جب تنوین کے بعد واو آئے، 4 لیٹر ہیں، جب تنوین یا نون ساکن کے بعد یا آئے، واو آئے، میم آئے یا نون آئے تو وہاں پر ہم ادغام کرتے ہیں غنے کے ساتھ، یعنی آواز کو ناک میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے جب تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی ایک لیٹر آئے، سدًا، ومن، ومن غلط، ومن صحیح ہے، ومن خلفہم، خا کا مخرج اپر تھروٹ جہاں سے غین کی آواز نکلتی ہے، یہاں پر جیسے اغ اور یہ خا، دونوں کا مخرج، دونوں کا ایگزٹ ایک ہے، خلفہم، فہم پڑھنا ہے فیہم نہیں، خلفہم سدًا، تنوین کے بعد فا ہے، اخفا ہوگا یعنی دن نہیں داں، سدًا فأغشیناہم، سدًا فأغشیناہم، فہم، فہم غلط ہوگا، کیا ہوگا فہم، اب یہاں لام کے ساتھ الف ہے تو لا یب اور با پر قلقلہ، لا یب نہیں پڑھیں گے، لا یب ذرا سا کھینچ کر، لا یبصرون، ساتھ کو بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، سرون کہنا ہے، سیرون نہیں ہونا چاہیے، فہم لا یبصرون، صاد بھی ہیوی ہے یہاں پر، را بھی ہیوی ہے یہاں پر، اور یہاں پر لاسٹ میں مد عارض، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وَسَوَاء، اب یہاں پر دیکھیں مد کے سمبل کے بعد حمزہ ہے اور یہ کنیکٹڈ مد ہے تو یہاں پر 3 سے 4 حرکت کے ایکول، وَسَوَاءٌ، یہاں دیکھیں ان باٹم تھروٹ اور آگے آ مڈل تھروٹ، وَسَوَاءٌ عَلَيْ، عَلَيْ کہنا غلط ہے، عَلَيْهِمْ، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، مد کے یہاں پر نون ساکن کے بعد دال ہے، اخفا ہوگا اور را بھی ہے یہاں پر، أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ، پھر نون ساکن کے بعد دال ہے، اخفا ہوگا، تُنذِرْهُمْ، را یہاں پر لائٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے، ہم لا یؤمنون، جھٹکا ہوگا کیونکہ حمزہ ساکن اور یہاں پر لاسٹ میں مد عارض، لا یؤمنون، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، نون پر تشدید ہے، غنہ ہوگا، انما، نون ساکن کے بعد دال ہے، اخفا ہوگا، تنذر، را ہیوی، من اتبع الذ، عین مڈل تھروٹ سے، عذ، دال سامنے والے دانت کا کارنر، زبان کا کارنر اچھے سے ملائیں گے، تشدید ہے، من اتبع الذکر، را ہیوی، اب یہاں پر اس کو ایک ساتھ پڑھنا ہے دھیان سے، وخشیر، را یہاں پر ہیوی ہوگا، وخشیر، وخاشیر یا وخاشیر، کسی لیٹر کو اس میں نہیں کھینچیں گے، سب کو جلدی پڑھیں گے، وخشیر حرکت ہے، رکیں گے نہیں، کھینچیں گے نہیں، جھٹکا نہیں ہوگا، وخشیر الرحمن بال، رحمان بال غلط ہے، نبل، رحمان بالغیب، رکنے کی وجہ سے با ساکن ہو گیا اس لیے قلقلہ ہوگا، بالغیب، آگے فبشرہ، را یہاں پر لائٹ ہے کیونکہ اس کی ساؤنڈ نیچے ہے، فبشرہ بمغفرۃ، یہاں پر غین کا مخرج اپر تھروٹ، را یہاں پر ہیوی، بمغفرۃ، یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے تو ادغام بیت غنہ، غنے کے ساتھ، بمغفرۃ، جیم ساکن ہے قلقلہ ہوگا، وَأَجْ یعنی باؤنسنگ ساؤنڈ سے پڑھیں گے، وَأَجْ، تنوین کے بعد کاف ہے، کاف حروف اخفا ہے، وَأَجْرٍ
کریم، را کو یہاں پر لائٹ کریں گے اور لاسٹ میں مد عارض ہو جا رہا ہے، کریم۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ مد پر یہاں نون پر یہاں تشدید ہے، غنہ ہوگا انا نحن، مڈل تھروٹ سے حا کا مخرج، نحن نحیل موتا، کھڑا زبر کے بعد یا ہے، سائلنٹ ہوگا یہ، موتا ونکتب ما، یہاں پر اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، ونکتب ما غلط ہے، ونکتب ما قدموا وآثارهم، را یہاں پر ہیوی ہے اور باقی اس ورڈ میں جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے لائٹ ساؤنڈ پہ پڑھے جائیں گے، وآثارهم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل نہیں وكل شيء مڈل تھروٹ حا کا مخرج، احصیناہ، صاد کو ہیوی کرتے ہوئے کیونکہ صاد ہیوی لیٹرز میں ہی ہے، احصیناہ فی، یہاں پر اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، احصیناہ فی، ہو کو فی کے ساتھ ملاتے ہوئے مطلب ایک ساتھ پڑھتے ہوئے، ہو کو یہاں پر الگ نہیں کریں گے، احصیناہ فی، اور یہاں پر اس مد کو 3 سے 4 حرکت کے ایکول، فی امام، یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے تو ادغام وتھ غنہ، غنے کے ساتھ یعنی آواز کو ناک میں رکھتے ہوئے، فی امام مبین، اور لاسٹ میں مد عارض۔ اور یہاں پر سورہ یاسین کی ایک رکوع مکمل ہوتی ہے۔ یہ جو رکوع نمبر نیچے دیا ہوا ہے یہ پارے کے اکارڈنگ ہے، یعنی 22واں پارہ سے یہاں تک 18 رکوع ہو چکا ہے، اور یہاں پر یہ جو اوپر میں نمبر ہے یہ بھی رکوع نمبر ہے لیکن یہ سورہ کے اکارڈنگ، تو سورہ یاسین کا یہاں پر رکوع نمبر 1 کمپلیٹ ہوتا ہے، اور یہ جو بیچ میں نمبر ہے یہ ہوتا ہے کہ ایک رکوع میں کتنی آیت آئی ہیں، ٹھیک ہے، تو سورہ یاسین جہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے اور یہاں پر اینڈ، یہ جو رکوع اینڈ ہوا یہاں پر ٹوٹل 12 آیتیں آئی ہیں اس رکوع میں، تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے سورہ کا رکوع، اور یہ انڈیکیٹ نیچے والا نمبر کرتا ہے پارے کا رکوع، اور یہ جو بیچ میں نمبر ہوتا ہے ان کے یہ بتاتا ہے کہ ایک رکوع میں کتنی آیتیں آئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا
ونحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين